ماہ مبارک ہے شعبان المعظم، حضور فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان حضور کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، کہ حضور کا مہینہ ہے اور حضور سے درود کو نسبت ہے، لہٰذا اس مہینے میں سرکار پر درود زیادہ پیش کرنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ نے نازل فرمائی۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بھی اس مہینے میں اتری ہے، لہٰذا اس مہینے کا ایک عمل تو پورے مہینے یہ جاری رہنا چاہیے کہ ہم درود زیادہ پڑھیں۔ کم از کم اگر کوئی کوشش کرے تو 1,00,000 دفعہ درود پاک کا نذرانہ رمضان المبارک سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اگر یہ مشکل ہو تو کم از کم 12,000 دفعہ کی نیت کر لیں کہ اس مہینے میں انشاءاللہ 12,000 بار درود پاک پڑھ کر حضور کو نذرانہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شعبان کا ایک نام ہے شہر القرآن، یعنی تلاوت کرنے کا مہینہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان کے مہینے نے اللہ سے عرض کی، مولا تو نے مجھے 2 عظمتوں والے مہینے کے درمیان میں رکھا ہے، میرے آگے رمضان ہے، میرے پیچھے رجب ہے، دونوں کی بڑی شان ہے۔ تو عرض کیا مولا میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے کے لیے فرمایا کہ میں نے تیرے اندر تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ رمضان کے بعد جس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ 15 شعبان سے پہلے ہمارا نام اعمال اکٹھا ہوگا، تو اگر ہم توبہ کر لیں، استغفار جاری ہو زبان پہ، تو رب ایسا کریم ہے، حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ جو بھی غلطیاں آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے، دل سے، پاؤں سے جو بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اگر اس مہینے میں ہم استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور جتنا بڑا گناہ کیا ہے اس کے بعد توبہ سچی کر کے اور اللہ راضی ہو گیا تو اس بندے کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ اس گناہ سے بڑھ کر اللہ اسے، جو اس کا لیول تھا اس سے بڑھ کر اللہ اسے ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ 4 عمل ہیں اس ماہ مبارک کے، درود پاک اور قرآن پاک کی تلاوت اور استغفار کی کثرت، اور اسی طرح آخر میں روزہ رکھنا۔ کہ بعض لوگ استغفار کہتے رہتے، تو یہ لفظ استغفار نہیں ہے، اصل لفظ استغفار ہوتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے استغفار کرو، بلکہ استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھیں گے تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جتنی ٹینشنیں ہیں، حضور سے کوئی بندہ اگر وظیفہ پوچھنے مشکلات کا آتا تو آپ استغفار عطا فرما دیں۔ تو لہٰذا آج ہمیں نوکریوں میں، دنیا کے معاملات میں، گھریلو بہت سی پریشانیاں ہیں، تو حدیث میں ان سب چیزوں کا ایک زبردست حل بتایا گیا ہے کہ جو جتنا استغفار کرے گا اللہ اسے اتنی جلدی مشکلات سے نکال دے گا۔ آج ہمارے بیان کا عنوان ہے سورہ ماعون۔ یہ ماعون لفظ کا لغوی معنی ہے معمولی سی چیز، مثال کے طور پہ نمک تھوڑا سا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب جب بندہ آخرت کو نہیں مانتا، ایک بندے نے 100 قتل کیے ہیں، آخرت کا اگر کنسیپٹ نہیں ہوگا تو وہ قتل پہ اور جری ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کو لگام ڈالتا ہے۔ تو سورہ ماعون جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع کے اندر ہی یہ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا، آخرت کے دن کو جھوٹا کہتا ہے کہ نہیں آئے گی آخرت، قیامت وہ ججمنٹ کا دن نہیں آئے گا، وہ آخرت کا دن نہیں آئے گا، تو وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، اور فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہی ہے جو مسکینوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہ 2 باتیں قرآن نے بیان کی کہ جو بندہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتا پھر وہ غریبوں پہ ظلم شروع کر دے گا۔ آج
مسلم ممالک کی جیلوں کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں، پوری زندگیاں جوانیاں ان کی جیلوں میں ڈھل جاتی، اور اداروں میں کام کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ذاتی نفع کے لیے پوری زمینیں ہتھیا لیتے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے۔ آج بھی جو ظلم کی آندیاں چلاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مالک حقیقی ہے جس کی عدالت میں کوئی ظالم چھوٹ نہیں پائے۔ یہ جو صورت نازل ہوئی اس کا ایک شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل جو کفار کا اس وقت کا سردار تھا اور بہت زیادہ ظلم کرتا، صحابہ اکرام کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا، آخرت کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا تھا، اس کے اندر ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا۔ ہوا یہ کہ ابو جہل کے پاس کوئی قریبی ہمسایہ تھا، وہ فوت ہو گیا، تو یتیم بچے کی سرپرستی خود لے لی کہ اس کا سارا مال میرے پاس ہے، جب بچہ بڑا ہو جائے گا بھی میں پالتا ہوں، بعد میں واپس کر دوں گا۔ وہ چھوٹا بچہ ابھی چھوٹی عمر میں تھا، وہ ابو جہل کے پاس آتا کہ میرے کچھ پیسے دے دو، میں نے کھانا لینا ہے، میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، تو یہ دھکا دے کے اسے اپنے گھر سے باہر نکال لیں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل اس بچے سے روز اس طرح تنگ کرتا ہے، کھیلتا ہے، اسے مارتا ہے، تو اس بچے کو کسی نے کہا کہ وہ سامنے مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ ان سے جا کے فریاد کرو کہ اس سے میرا حصہ لے کر دے دو، میرے پیسے لے کر دے دو۔ وہ بچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تو کافر ہنسنے لگے کہ دیکھیں اب ابو جہل تو ان کی بات نہیں مانتا، وہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا تو ہم بھی سارے مل کے مذاق اڑائیں گے۔ جب وہ بچہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو حضور فوری طور پہ اس کے ساتھ آئے اور ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، اور اب یہ کفار دیکھ رہے تھے کہ ابھی ابو جہل آئے گا اور مسلمانوں کے نبی پیغمبر کھڑے ہیں اور یہ توہین کر کے بے عزتی معاذ اللہ برے لفظ بولے گا، لیکن جیسے ہی باہر آیا اور حضور کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہا مرحبا، آپ آئے تو ویلکم آپ کو، اور فوری طور پہ حضور نے فرمایا کہ اس یتیم کا حق واپس کر دو، اس کے پیسے اس کا مال واپس کر دو۔ اس نے بڑے آرام سے واپس کر دیا اور کچھ بھی نہیں کر پایا، اور وہ بچہ بڑی خوشی سے حضور کے ساتھ ساتھ واپس اپنا مال لے کر چلا گیا۔ اب کافروں نے آ کر ابو جہل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ تم نے اتنے آرام سے ایک چیز جو تھی واپس کر دی، اتنا سارا مال تھا تم نے آرام سے واپس کر دیا؟ تو کہنے لگا کہ جب محمد صلی اللہ تعالی وسلم میرے سامنے آئے تو ان کے دونوں طرف بڑے بڑے نیزے تھے، اگر میں کچھ بھی کلام کرتا تو وہ نیزہ میرا پیٹ پھاڑ کے چاک کرتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے اگر ابو جہل نہ کرتا تو اسے فوری طور پہ ختم کر دیتے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ غریب مسکین لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا، کسی کو نہیں کہتا، خود بھی نہیں کھلاتا اور لوگوں کو بھی نہیں کہتا کھلاؤ۔ یہ دو وصف جو ہیں اس کے بیان ہوئے، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ بخل کرتا تھا۔ تو ہمیں اس سے یہ درس ملا مسلمانوں کو کہ اللہ کے بندوں کو بخل نہیں کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ یتیم کتنے عالی ہیں کہ جو ان سے محبت کا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ کتنی عنایتیں فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس بچے سے اچھا سلوک کیا جائے، اور حضور نے فرمایا کہ مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے چلے جائیں گے، اور اے عائشہ مسکین کو کبھی خالی نہ بھیجنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو اسے دے دینا۔ اے عائشہ مسکین سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو کہ اللہ پاک قیامت میں تمہیں قریب کر دے گا۔ یہ کتنی بہترین حدیث ہے اور مسلمانوں کے اسلام کے بہترین مینرز ہیں کہ معاشرے کا غریب، پریشان، مسکین، یتیم اور مفلوج الحال طبقہ جو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا اسے کھڑا کر دینا، کسی کو اچھی نوکری پہ کھڑا کر دینا، کسی یتیم بچے کی مدد کر دینا، حتیٰ کہ یہ تو مدد کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پہ یہاں تک فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ ہی پھیر دے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا تو صرف ہاتھ ہی پھیر دے، محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیر دے، تو جو شخص یتیم لڑکے یا لڑکی پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ہے، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ارشاد فرمایا جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا لیتے ہیں، زبردستی کھا لیتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔
اور فرمایا کہ ان قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر سورہ ماعون کی آج ہم تفسیر سن رہے ہیں۔ دوسری چیز جو اس میں اہم قرآن نے بیان کی، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کی ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، یا وہ نماز نہیں پڑھتے، یا کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، یا لوگ سامنے آئے تو پڑھتے ہیں تنہائی میں نہیں پڑھتے۔ تو کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں۔ تراویح کے اندر رمضان المبارک میں ایک منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے اور جب تراویح کا رکوع ہوتا ہے تو بھاگ کر آ کر رکعت کے اندر شامل ہو جاتے۔ یہ نہایت سستی والا اور غفلت والا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہو اور ایک شخص پیچھے ویٹ کر رہا ہے کہ یہ نماز گزر جائے، آخری رکوع ہوگا تو مجھے تھوڑی نماز پڑھنی پڑے۔ یہ انتہائی غفلت والی بات ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس طرح کی باتوں کے اندر بھی سستی کرتے ہیں کہ نماز کے معاملے میں ایسے ہے کہ دوڑ کر نماز صرف 2 رکعتیں پڑھے، اور وہ بھی ایسی ایک لمحہ مسجد میں رکنے کو تیار نہیں۔ جمعہ ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا مسلمانوں کے ساتھ سنت مبارک، لیکن ایک لمحہ لوگ رکنے کو تیار نہیں کہ مسجد کے اندر بالکل دل نہیں لگ رہا۔ یہ کیا علامت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ غفلت والے دل ہیں؟ اور اسی طرح ایک وضاحت اس کی یہ بھی ہے کہ جو لوگ جماعت سے بلا وجہ نماز نہیں پڑھتے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، لہذا جو بندہ اس میں سستی کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ مریم کی 59 نمبر آیت کریمہ ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور ان کے بعد وہ لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے نمازیں، وہ نکمے لوگ بعد میں آئیں گے کہ جو نمازیں ضائع کر دیں گے اور اپنی شہوات کے پیچھے چلیں گے۔ تو فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب جہنم کے اندر وہ غی کا مقام پائیں۔ اور یہ غی کیا ہے؟ جہنم کی وہ خوفناک وادی کی جس کے اندر ایک کنواں ہے، جب وہ کنواں کھلے گا تو ساری جہنم دوبارہ بھڑکے گی اور اللہ بے نمازیوں کے اس کے اندر ڈالے گا۔ تیسری چیز جو اس قرآن پاک کی صورت کے اندر بیان ہوئی، الذین ھم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ آج 2 روپے 10 روپے 100 روپیہ کسی کو دینا ہے تو یتیم بیچارے کی، غریب بیچارے کی دنیا میں رہائی کروا رہے ہیں کہ اگر دینا ہے تو سوشل میڈیا پر دینا ضروری ہے، لیکن دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ لوگ راضی ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جی بڑا کچھ اللہ کی راہ میں دیتا، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن دل میں کیا ہے کہ میں لوگ دیکھیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، اور مقصد جو ہے لوگوں کو دکھانا ہے، رضا الہی نہیں۔ تو قیامت والے دن یہ نیکیاں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ تو قرآن نے 12ویں پارے سورہ ہود میں فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کی زینت چاہے گا تو ہم ان کو پورا بدلہ دیں، جو دنیا چاہے گا اللہ دنیا میں، جس کا مقصود یہ ہے شہرت ہو جائے دنیا میں نیکی کی وجہ سے تو اللہ شہرت تو دے دے گا، لیکن قیامت والے دن اس قاری کو سب سے پہلے مجرم کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا جس نے اس لیے قرات کی کہ لوگوں کو میری آواز کے ذریعے سے لوگ میری بلے بلے کر دیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ اس شہید کو بھی رب پاک کی بارگاہ میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا حدیث کی روشنی میں کہ جس نے شہادت اللہ کے لیے نہیں بلکہ شہید کہلوانے کے لیے۔ ایک حدیث پاک روایت میں بیان فرمایا کہ ریاکاروں کو دنیا میں نیکیوں کا بدلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم ایک وادی ہے جس سے جہنم 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی کے اندر امت محمد کے وہ لوگ جائیں گے جو ریاکاری کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز جو سورت کا نام بھی ہے ماعون، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عقیدہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے حقیقی طور پہ، وہ معمولی سی بھی چیز برتنے کی کسی کو نہیں دیتے۔ آپ اللہ نے مال دیا ہے، کوئی قرضہ تھوڑا سا 2000 5000، بہت سارے غریب جو سیلری پرسن ہوتے ہیں وہ مہینے کے آخری دنوں میں 5 6 10 12 دن جو ہیں ان کے مہینے کے پہلے 4 5 دن اور آخری 4 5 دن عمومی طور پہ جو نارمل طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا اور غریب طبقہ ہے وہ سیلری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اور کسی سے 1000 مانگا تو لوگ 1000 2000 تک دینے کو تیار نہیں، حالانکہ چاہیں تو لاکھوں روپیہ دے سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظیم حدیث سنیے اور اسلام کے مینرز پر غور کریں۔ حضور نے ہماری اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ یعنی یا رسول اللہ اگر کوئی مانگے تو کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ اگر ہمیں فوراً دے دینی چاہیے، ہمیں رکنا نہیں چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں 3 چیزیں کبھی روکو نہیں، نمبر 1 پانی، نمبر 2 نمک، اور نمبر 3 آگ۔ تو یا رسول اللہ عرض کیا یا رسول اللہ
پانی کی تو سمجھ آ گئی کہ پیاسا ہے تو پانی دے دے، وضو کرنا ہے پانی دے دے، کسی کے گھر پانی نہیں، پانی تو سمجھ میں آ گیا ہے، یہ آگ اور نمک کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اسے آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو نمک دیا اور اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کر دیا جس نے اس نمک کو لذیذ بنا دیا ہے۔ لہذا جو لوگ زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ غریبوں کے اندر نمک کی تھیلی بانٹ، جس کھانے میں وہ نمک شامل ہوگا، پورے کھانے میں نمک شامل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے لیکن ثواب بہت بڑا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی ملتا ہے، پھر وہاں ایک گھونٹ پلایا تو اس نے گویا ایک غلام آزاد کر دیا، اور فرمایا جس نے وہاں مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تو ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ ایسا ہے گویا اسے زندہ کر دیا۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ترقی چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو غریب گھرانے ہیں ہم کسی کی کفالت اپنے ذمہ لیں۔ ہمارے دین کا بڑا پیارا سسٹم ہے، زکوٰۃ، عشر اور اس کے علاوہ نفلی صدقات کے ذریعے ہم معاشرے میں خوبصورت بیلنس قائم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سب کو یہ چاہیے کہ اپنے ہمسایوں سے محبت کا تعلق باقی رکھیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان سے محبت، سلام، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو سلام تو لیں، یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کو کبھی نماز کے لیے دعوت دے، کبھی اس سے محبت سے کوئی چیز گھر بھیج دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ساری مل کر اللہ کی بارگاہ میں بندے کو بڑا کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔